درس قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 211 سے 213 تک پڑھیں گے۔ ان آیاتوں میں بنی اسرائیل کا دینی مزاج، ان کی دنیا پرستی اور پھر انسانوں کے باہمی اختلاف کے اسباب بیان ہوئے۔ تو پہلے میں آیاتوں کا ترجمہ کروں گا، بعد میں انشاءاللہ تشریح اور تفسیر کریں گے۔ اگر ہم ان آیاتوں کو توجہ سے سنیں گے تو کافی سوالات جو ہمارے ذہن میں آئیں گے ان کا حل ہم پائیں گے، کچھ مسائل سامنے آئیں گے، ان مسائل کو بھی ہم سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل، اے پیغمبر بنی اسرائیل سے پوچھو، کم آتیناہم، کہ کتنی ہم نے انہیں آیاتیں دی، من آیات بینات، واضح، ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو کوئی بدل دیتا ہے اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ چکی، فإن اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کتنی آیاتیں واضح ہم نے ان کو دی، لیکن اس کے باوجود کہ ہر آیات اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، انہی آیاتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی فرماتا، انسانوں کو ان کے منزل تک پہنچاتا ہے۔ انہی آیاتوں کے ذریعے انسان اپنے مقاصد کو پاتے، انہی آیاتوں کے ذریعے ان کی دنیا اور ان کی آخرت وہ بہتر ہو جاتی اور وہ کامیاب انسان بن جاتا۔ لیکن جو یہودی تھے ان کا عجیب ایک مذہبی مزاج بنا ہوا تھا، اس مزاج نے، اس رویے نے، ان کی اس دنیا پرستی نے ان آیاتوں سے ان کو محروم کر دی۔ اور جب تک واقعی میں انسان اپنے رویے کو نہیں بدلتا، اپنے مزاج کو نہیں بدلتا، اپنے اندر سے تعصبات کو، اپنے اندر سے لالچ کو، اپنے اندر سے منفی رویوں کو وہ دور نہیں کرتا، وہ حق کو نہیں پاتا۔ تو ان آیاتوں میں ہمارے لیے بھی سبق۔ پہلے تو ہم نے جا کر تاریخ میں یہودیوں کا جو مذہبی رواج ہے، جو مزاج ہے ان کا، جو ان کا رویہ، اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم بائبل سے ہم کچھ واقفیت حاصل کریں، یہودی تاریخ سے، پھر ہم ان اعمال سے، ان خرابیوں سے بچ پائیں گے جن میں وہ مبتلا تھے۔ تو یہودیوں کی تاریخ، جس کو تقابل ادیان ہم کہتے ہیں، تقابل مذاہب، وہ پڑھتے بھی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہتے کہ ہر شخص کچھ نہ کچھ تقابل ادیان سے واقف ہوتا، اس میں یقین جانیے اس کو جب ہم سمجھیں گے تو ہمارے لیے بہترین عبرت و بصیرت کا سامان ہوتا۔ آپ عیسائیوں کا جو مذہبی رویہ ہے، اس کا جو مذہبی مزاج ہے، اسی طرح باقی جو مذاہب والے ہیں، خصوصاً یہودی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں بالکل قریب تھے، اس میں بہت عبرت ہے ہمارے لیے، بہت بصیرت۔ اور اسی میں عروج اور زوال کے اسباب موجود ہوتے کہ ایک وقت یہودیوں کا اللہ پاک نے اٹھایا، وہ بالکل گرے تھے، وہ سب غلام تھے، اپنا وطن ان کے پاس نہیں تھا، وہ بیگار میں تھے، وہ خوفزدہ تھے، وہ منتشر تھے، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کی ان پر اپنی آیاتوں کے ذریعے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمائے، طرح طرح کے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آیات عطا فرمائی، اور اپنی کتاب سے اللہ پاک نے ان کو نوازا، ان کو آزادی دی، اپنا وطن دیا، اور ان کی معیشت کو اللہ پاک نے سدھارا، بہت بڑا مقام ان کو دیا، اور وہ امام ٹھہرے، وہ اس خطے کے امام ٹھہرے۔ انہوں نے ان آیاتوں کے ذریعے سے فضیلت پایا، پہ در پہ اللہ پاک نے نبیوں رسولوں کے ذریعے ان کی تائید اور ان کی رہنمائی فرمایا۔ اس کے باوجود
ان کا وہ جو غلامانہ والا رویت، غلامی والی ذہنیت، وہ صحیح معنوں میں بدلا نہیں. ہمیشہ 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 وہ رویے، وہ لاشعور ان کے شعور پر غالب آتا تھا اور وہ رائے راستے اٹھ پاتے تھے. تو اس لیے ان آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر، یہ جو یہودی ہے ان سے ذرا پوچھے کہ اپنی تاریخ تو تمہارے سامنے ہے. سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے تو پوچھو، کم آتیناہم من آیات بینات، کہ ہم نے انہیں کس قدر واضح نشانیاں دی. اور یہی سوال اگر آج ہم مسلمانوں سے کریں، یہی سوال ہم اپنے آپ سے کریں کہ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کس قدر واضح آیاتیں تم کو عطا فرمائی. 6000 سے اوپر آیاتیں، روشن کتاب اللہ کی، ایسی کتاب جو نورانی کتاب، فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، ایک شوشے کا اس میں جو ہے نا شک و شبہ نہیں. ہر آیات وہ بالکل واضح. لیکن اس کے باوجود اے مسلمانوں، اس قرآن سے ہم نے کیا فائدہ لیا؟ تم نے کیا فائدہ اٹھایا؟ اتنی آیاتوں کے باوجود اسی قرآن نے مسلمانوں تم کو عروج نہیں دیا، زوال سے نہیں نکالا. قرآن سے پہلے کیا حالت تھی؟ عرب دنیا کی کیا حالت تھی؟ بنی اسرائیل کو تو آپ چھوڑے کہ بنی اسرائیل کو ان آیاتوں نے غلامی سے نکالا. کیا قرآن نے جو ہے نا انسانوں کو غلامی سے نہیں نکالا، انتشار سے نہیں نکالا؟ کیا ان کے عقائد تھے؟ مشرکانہ عقائد ان کے تھے، اور اخلاقیات ان کے کیا تھے، ان کے معاملات کیا تھے. ایسی حالت تھی، بات بات پر خونریز لڑائیاں، قدم قدم پر انسان بکتے تھے، اور انسان اس کی توقیر عزت تھی ہی نہیں. لیکن قرآن نے ان کو اٹھایا. پھر کیا ہوا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ یہودیوں کے نقش قدم کبھی نہیں جانا، نہیں جانا. اور سورہ فاتحہ میں ہمیں بتایا گیا کہ اللہ ہمیں سیدھے راہ پر چلا، ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے نعمتیں کی ہے. یہودیوں کے راستے پر ہمیں مت چلا، ہے نا، بولا کرو یہودیوں کے راستے پر ہمیں مت چلا. اس لیے کہ یہودیوں پر اللہ نے کرم نوازی کیا، ان پر احسان کیا، اپنی نعمتوں سے نوازا، انہوں نے ہر چیز کو چھوڑا. پھر ان کے مذہبی پیشواؤں نے، آخر ان آیاتوں سے یہودیوں کو کس نے ہٹایا؟ اللہ کی ان نعمت سے ان کو کس نے محروم کی؟ یہی سوال پھر ہم بھی کریں گے اپنے اوپر بھی کہ ہمیں مسلمانوں کو بھی اللہ کی آیاتوں سے کس نے دور کیا؟ اللہ کی آیاتوں سے ہم کو کس نے محروم کیا؟ تو سورہ ابراہیم کی آیات 28 میں ارشاد باری تعالیٰ، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دی، اسلام کو کفر سے، ایمان کو کفر سے، اور توحید کو شرک سے. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو تباہی کے گڑھے میں جا کر گرا دیا. جہنم یصلونها بئس القرار، اور آخرت میں جہنم میں ان کو جا کر گرا، جو بہت بری جگہ ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرائے، مقابل ٹھہرائے، تاکہ وہ ان کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے. ان کے مذہبی پیشواؤں نے یا ان کے قومی بڑوں نے یا سماجی بڑوں نے اپنے اپنے مفاد میں، اپنی اپنی لالچ میں حق سے ان کو برگشتہ کیا، حق سے ان کو دور کر دیا، اللہ کی کتاب سے ان کو دور کر دیا، اللہ کے نبیوں کی سنت سے ان کو دور کر دیا. جو فطرت کا راستہ تھا، جو حقیقت کا راستہ تھا، ان سے ان کو دور کر دیا. اور پھر جا کر وہ یہودی تباہی کے گڑھے میں گر گئے، دوبارہ غلامی کے گڑھے میں جا کر گر گئے. ان کا عروج خاک میں مل گئی، تتر بتر ہو گئے، دوبارہ زوال کے شکار ہو گئے. پھر یہی حالت ہمارے پاس آتی ہوئی. ان آیاتوں میں تو ہمیں بھی بتایا گیا کہ اے مسلمانوں، یہودیوں کے طریق پر نہیں جانا. پھر ہمارے بھی مذہبی بڑوں نے، پیشواؤں نے، اپنے اپنے مفاد میں، اپنے اپنے تعصبات میں
ان کے اپنے ضد و اناد، اپنا تعصب اور اصل دین سے دوری، اپنا تکبر، ان سب نے مل کر مسلمانوں کو بھی کھڈے میں گرا دیا، مسلمانوں کو قرآن سے دور کر دیا جو اللہ کی آیاتیں تھیں۔ آہستہ آہستہ مسلمان اللہ کی آیاتوں سے دور ہوتے گئے، اور پھر کیا ہوا کہ یہ بھی جو ہے نا احلوا قومہم دار البوار، ہم کنڈے میں گر گئے۔ کہاں ہمارا وہ عروج جو اللہ نے ہمیں قرآن کی بدولت عطا فرمایا، کہاں ہمارا وہ اخلاق، کہاں ہماری وہ انسانیت، کتنے اچھے ہمارے معاملات، کتنا بہترین عقیدہ، زبردست اتحاد، ہماری بھائی چارگی کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنے اوپر سے ترجیح دیتا تھا، اور انسانیت پوری دنیا ان پر فخر کرتا تھا۔ اور کہاں آج ہماری حالت؟ آج ہماری حالت آپ کے سامنے، یعنی ان آیاتوں کی باوجود ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں ہماری کیا حالت ہے، اور ہم کس نہج پر جا رہے ہیں، اور اس تباہی کے گڑھے میں ہمیں کس نے گرایا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینات ومن یبدل نعمت اللہ، اور یاد رکھو جو بھی اللہ کی نعمت کو بدلے گا من بعد ما جات، کہ اللہ پاک نے وہ اس کو دے دی، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ کی آیاتوں کو چھوڑا جو سب سے بڑی نعمت تھی، سب سے بڑی نعمت تھی، اور اس نعمت کو انہوں نے بدلا کفر کے مقابل میں، پھر اللہ پاک نے ان کو سزا دی، اور سخت سزا بھی وہ پکڑے گئے۔ اور پھر ہمارے حوالے سے بھی ہم نے بھی جب اللہ کے آیاتوں کو چھوڑا، اس نعمت کو ہم نے تبدیل کی، اس کے باوجود کہ ہمارے پاس موجود، ہر گھر میں قرآن موجود، ہر گھر میں قرآن موجود، ہر جگہ قرآن موجود، ہر مسلمان، یعنی ایسی جگہ نہیں جدھر قرآن نہ ہو، ہر زبان میں اس کا ترجمہ۔ لیکن بہت بڑی نعمت ہے نا، ہم نے اس نعمت، اس کی قدردانی ہم نے نہیں کی۔ سونا ہمارے ساتھ تھا، ہم نے سونا دے دیا اور کوٹ لے لیا۔ اس سے بدبختی کوئی ہے کہ آپ کے پاس خالص سونا ہے، جانتے بوجھتے آپ اس کو جو نا پیتل کے بدلے میں نہیں بلکہ کوٹ کے بدلے میں دیتے، ملاوٹ والی چیز کے بدلے، اور ہم نے ایسا ہی کیا، قرآن کو چھوڑا، باقی کتابوں کو ہم نے لے لی، اور اسی کتابوں سے بھی ہم نے چاہا کہ ہماری رہنمائی ہو جائے، قرآن کی بجائے ان کتابوں سے ہماری رہنمائی ہو جائے، وہی کتابیں ہمارا اخلاق ٹھیک کر لیں، وہی کتابیں ہمارے عقائد کو ٹھیک کریں، وہ کتابیں ہمیں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں، وہ کتابیں ہمیں ترقی کے راستے پر ڈال دیں، وہی ہمارے معاملات کو سدھاریں، وہی ہم کو دوبارہ امامت کے درجے پر لا کھڑا کرے۔ ایسا ممکن ہے؟ کوٹ سے ایسا ہوتا ہے؟ جیلی چیز سے، جیلی دوائیوں سے علاج ہوتا ہے؟ جیلی غذا سے صحت ملتی ہے؟ نہیں ملتی ہے نا۔ ملاوٹ والی چیز سے صحت ملتی ہے؟ تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اب جب تک ہم نے دوبارہ اللہ کے آیاتوں کو جب لیں گے تو پھر آپ دیکھیں نا، پھر مسلمان واپس جو ہے نا وہ عروج کی طرف جائے گا، وہ ترقی کی طرف جائے گا، اس کا سب سے پہلے اس کا فکر و نظر اچھا ہوئے گا۔ وہ جو میں نے کہا بنی اسرائیل کا جو مذہبی مزاج تھا، ہمیشہ اللہ کے آیاتوں سے ان کو چڑھتی، اللہ کے آیاتوں سے چڑھتی ان کو، اور آج یہ چڑھ ہمارا بنا ہوا ہے، نعوذ باللہ، آج قرآن مسلمان کا چڑھ بنا ہوا ہے کہ میں نے قرآن کو نہیں سیکھنا ہے۔ آپ قرآن کا نام لے لیں، مسلمان پیچھے جاتا ہے، وہ آپ کے ساتھ بحث کرنے لگتا ہے، وہ آپ کے ساتھ مقابلہ کرنا شروع کر دیتا، وہ اپنی بات کو ثابت کروانے کے لیے، یہ یہودیوں کا اللہ کیا تھی، یہودیوں کے لیے چڑھ تھی، تو ایسا ہم نے نہیں کرنا ہے۔ مگر ایک بات ہے نا، وہ ادھر فرمایا کہ ایمان کی جو راہ ہے نا، ایمان کی راہ اہل عقل والوں کے لیے کھلتی، یاد رکھنا، متعصب لوگوں کے لیے نہیں، جن کا ذہن ضد و عناد سے بھرا ہوا، اور مذہب نے جو ہے نا ان کے ذہن کو پراگندہ کیا ہو، شخصیت پرستی نے اس کے شعور کو بالکل دبایا،
اور وہ عقل سے کام نہ لے, اپنے فکر سے کام نہ لے, اس پر ایمان کا راستہ نہیں کھلتا. ایمان کا راستہ اس آدمی پر کھلتا ہے جو عقل سے کام لے گا, جو بصیرت والا انسان ہوئے گا, جو اللہ تعالیٰ جو ہدایات کے جو ذریعے ان سے وہ کام لے گا. اب آگے پڑھیں گے. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. کس کو سزا اللہ تعالیٰ دے گا؟ جو اللہ کی آیاتوں کو چھوڑے گا نا, اس کے مقابل میں اور چیزوں کو لے گا, اس کو سزا ملے گا نا. اگر ہم ایسا کریں گے ہمیں سزا ملے گا نہیں ملے گا؟ اور یہ جو آج مسلمانوں کی حالت ہے, یہ کیا آپ کو ایک سزا میں لگ رہی ہے؟ مگر ہم تو ماننے کے لیے تیار نہیں. مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں, کہتے یہ سزا تو نہیں, یہ تو جزا ہے, یہ تو جزا ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بہت اچھا کر رہا ہے. یہ جو آج ہم غریب ہے, یہ جو ہم لاچار ہے, یہ جو آج غلامی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں, یہ جو ہم انتشار کے شکار ہے, یہ جو ہم کمزوری کے شکار ہے, یہ تو اللہ کا بڑا جو ہے نا لوگوں پر کرم نوازی ہے. حالانکہ یہ ایک عذاب ہے, یہ ایک عذاب. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, یہودیوں کا ایک اور بھی بڑا جو ہے نا بہت ایک برا رویہ جس کو سمجھے, وہ تھی دنیا پرستی. انہوں نے یعنی ایک دیندار آدمی, ایک خدا پرست انسان جس کا آخرت پر ایمان ہو, اللہ کی ذات پر ایمان ہو, اور وہ ان چیزوں کو چھوڑ کر اس صرف دنیا پرست بن جائے, صرف دنیا پرست بن جائے. جب دین اور دنیا کا مطالبہ آ جائے تو یہ جو ہے دین کے مطالبے کو چھوڑے اور دنیا کے مطالبہ کے پیچھے جائے. اتنی دنیا پرستی اچھی نہیں ہے کہ انسان دنیا کو ترجیح دے دین پر, دنیا کو ترجیح دے اللہ کی کتاب پر, دنیا کو ترجیح دے آخرت پر. مگر یہودی ایسی تھی, دنیا پرستی اس پر غالب آ گئی. اس قدر غالب آیا کہ یہ پھر دینداروں کا مذاق انہوں نے اڑانا شروع کر دیا. کیونکہ دیندار انسان تو حلال خور ہوتا ہے, حرام خور تو نہیں ہوتا ہے. اب حلال خور آدمی اور حرام خور میں آپ کو معلوم ہے, ایک آفیسر ہے وہ رشوت نہیں کھاتا, ایک آفیسر اسی گریڈ کا وہ رشوت کھاتا. اب جو رشوت نہیں کھاتا وہ 2 لاکھ روپے میں گزارا کر, جو رشوت کھاتا ہے اس کے پاس 2 کروڑ روپے منتھلی آتے. اب اخلاقی حوالے سے کون بہتر ہے؟ جو رشوت نہیں کھاتا نا, وہ اخلاقی حوالے سے بہتر ہے نا, اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہے. لیکن وہ دوسرا آدمی بجائے کہ اپنے آپ کو برا بتائے کہ یار میں رشوت کھا رہا ہوں, یہ جو 2 کروڑ روپے مجھے مل رہے, لیکن یہ اٹھ کر اس کا مذاق اڑاتا, کہتا یار یہ بے عقل آدمی کو دیکھ, یہ قلم میرے ہاتھ میں بھی, یہی قلم اس کے ہاتھ میں بھی, اسی طرح کی کرسی پر میں بھی بیٹھا ہوں, اسی طرح کی کرسی پر یہ بھی بیٹھے, لیکن یہ جو ہے نا اپنے آپ کو مفت میں غریب بنایا. ایک آدمی ہیروئن بیچتا اور ایک آدمی جو ہے نا وہ انسانوں کی خدمت صحت کا کرتا. وہ ہیروئن والا اربوں روپے میں کھیلتا, اس بیچارے کے پاس اپنا ہے, وہ بھی غریب لوگوں کی صحت پر دیتا. فرق تو ہے نا, لیکن وہ اس پر ہنستا ہے کیونکہ اچھا رویہ ہے. اسلام دیکھو, اللہ تعالیٰ تو ہمیں انصاف کا حکم دیتا, اپنے ماننے والوں کو حلال خوری کا درس دیتا. اب ایک حرام خور انسان وہ جا کر حلال خور آدمی پر ہنسے, یہی یہودی یہی کرتے تھے, اور اس طرح کے لوگ ہمیشہ اس طرح کرتے. ایسے قارونی ذہنیت کے لوگ ہمیشہ ایسا کرتے کہ یہ آدمی کیوں غریب, اگر اسلام دین حق ہے, اگر قرآن جو ہے نا وہ کتاب حق ہے, تو اس کا ماننے والا غریب کیوں ہے, اس کا ماننے والا کیوں غریب ہے. دیکھو ہم قرآن کو نہیں مان رہے, ہم اربوں روپے میں کھیل رہے, ہم اللہ کو نہیں مانتے, ہم اربوں روپے میں کھیلتے, ہم آخرت کو نہیں مانتے, ہم اربوں میں کھیلتے. اور یہ اللہ کو بھی مانتا ہے, آخرت کو بھی مانتا ہے, کتاب کو بھی مانتا ہے, لیکن اس کے پاس کچھ نہیں. اس لیے نہیں کہ حلال خور آدمی ہے, یہ حرام نہیں کھاتا ہے, یہ اپنی کمائی کو دوسروں کو کھلاتا, اس لیے یہ غریب ہے کہ یہ حرام نہیں کھاتا, یہ دوسرے کے خون پسینے کو نہیں کھاتا, یہ انسانوں کا حق نہیں کھاتا, کسی کا تلفی نہیں کرتا.
یہ دنیا کے غریب قوموں کو غلام نہیں بناتا, غریب ملکوں کو اپنی کالونیاں نہیں بناتا, اپنے زور پر کسی کی معیشت کو برباد نہیں کرتا. اس لیے اس حالت میں اگر یہ بھی جو ہے نا ہیروئن بیچ, یہ بھی کچھ تو خون شروع کرے, یہ بھی 2 نمبریاں شروع کرے, یہ بھی حرام خوری شروع کرے, تو یہ بھی تو ترقی کر سکتا ہے نا. تو اس رویے کو اللہ نے فرمایا یہ غلط رویہ. فرمایا زُوِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. جن لوگوں نے کفر اختیار کیا انہیں دنیوی زندگی خوبصورت دکھائی گئی اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور اڑاتے رہتے ہیں. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. حالانکہ جو لوگ پرہیزگار ہے, اللہ سے ڈرنے والے, کہ بالکل ہم نے حرام نہیں کھانا ہے, اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلانا ہے, اپنی محنت جو ہے نا, جو جائز محنت جو حلال ہے بس اس پر ہم نے گزارا کرنا, بالکل محنت ہم نے کرنا ہے. حلال کے دروازے بھی تو ہے, حلال کے راستے بھی تو ہے, لیکن ہم نے حرام نہیں کھانا, ہم نے کسی کا حق نہیں کھانا, دوسرے کے خون پسینے پر ہم نے جینا نہیں ہے, دوسروں کے جھونپڑیوں پر اپنے محلات کو نہیں بنانا ہے, دوسرے کو غلام بنا کر خود بادشاہ نہیں بننا ہے. ہم نے ایسا نہیں کرنا. ہم اللہ سے ڈرتے, اللہ کل ہم سے پوچھے گا, ہم سے حساب لے گا, ایک ایک پائی کا ہم سے حساب ہوئے گا, ایک ایک پائی کا حساب ہوئے گا. ہم کبھی غلط کام نہیں کریں گے, ہم بے انصافی نہیں کریں گے, ہم کسی کی اختلفی نہیں کریں گے, ہم 2 نمبری نہیں کریں گے. تو ایسے لوگ پھر قیامت میں اعلیٰ مقام پر ہوئیں گے, جو بن دے کے اللہ کی خاطر وہ حرام خوری نہیں کرتے. حالانکہ وہ کر سکتے, وہ کر سکتے, وہ قارون بن سکتے, وہ فرعون بن سکتے, وہ نمرود بن سکتے, وہ حامان بن سکتے. ہر آدمی ہیروئن بیچ سکتا ہے, ہر آدمی 2 نمبری کر سکتا ہے, ہر آدمی جیل سازی کر سکتا ہے, ہر آدمی رشوت خور بن سکتا ہے. یہ کوئی کمال کی بات ہے؟ کمال کی بات تو یہ کہ اپنی محنت پر آپ ترقی کر لیں, حلال طریقے سے آپ اپنے لیے راستے کھولتے, جائز طریقے سے اپنی معیشت کو ترقی دیتے. یہ کمال کی بات. تو ایسے تقواداروں کو جنہوں نے ہمیشہ جو ہے نا 2 نمبری انہوں نے نہیں کی, حرام انہوں نے نہیں, حرام خوری انہوں نے نہیں کی, غلط کام انہوں نے نہیں کیا, تو قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ اعزاز دے گا. نہ کہ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی دنیا کے لیے آخرت کو بلایا, بس آج کی دنیا ہے, اور آج کی دنیا کے لیے انسانوں کی زندگی کو انہوں نے تباہ کر دی. آج آپ کو معلوم ہے جو اربوں لوگ بھوک سے مر رہے, یہی نہیں حرام خوروں کی وجہ سے. یہ جو ہمارے ملک میں 9 کروڑ لوگ غربت کی زندگی گزار رہے, غربت کی لکیر سے نیچے 9 کروڑ انسان, 3.25 کروڑ بچے ہمارے تعلیم سے محروم, 3.25 کروڑ بچے ہمارے تعلیم سے محروم, کروڑوں ہمارے جو ہے نا ملک کے باشندے یہ علاج کے لیے ترستے, صاف پانی ان کو نہیں ہے. یہ کن لوگوں کی وجہ سے؟ انہی حرام خوروں کی وجہ سے. اپنی دنیا کے لیے, اپنی من کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی اس کے لیے تمام قوم کو انہوں نے جو ہے نا مصیبت میں مبتلا کی, تو اللہ ان کو چھوڑے گا. تو یہ جا کر قیامت میں جنت میں جائے گا, اس لیے کہ انہوں نے 3 حج کیے ہوئے, اس کے لیے 60 سال کے بعد انہوں نے توبہ کیا, اس لیے کہ انہوں نے پھر مسجدیں بنائی, اس لیے کہ خانقاہیں چلا رہی ہے. اپنے لیے ملک کو بیچا, اپنے لیے ملت کو بیچا, اپنے مفاد میں قوم کی معیشت کو ڈبویا, اپنے مفاد میں قوم کی ترقی کو جو ہے نا اس کے راستوں کو روکا. تو قیامت کے دن یہ جا کر درجے پائیں گے. شیطان نے تو ان کو ورغلایا ہے, اور یہودی رویت تو یہی ہے نا, بے لاکھ سرمایہ داری ہے نا, شیطانی جو ایک رویہ ہے وہ تو یہی ہے کہ بس دنیا کو نچوڑو, خون اس کا چوسو. لیکن اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ان کو میں اس جگہ پر نہیں دوں گا.
والذین اتقوا فوقهم یوم القیامت، قیامت کے دن حلال خور آدمی جو ہے نا، حرام خور نہیں، حلال خور آدمی، اللہ سے ڈرنے والا آدمی، کسی کا حق نہیں کھاتا، بالکل کسی کا حق نہیں کھاتا، طاقت بھی رکھتا ہے، وہ طاقت بھی رکھتا ہے لیکن نہیں کھاتا، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے قلم میں طاقت ہے، اس کی کرسی میں طاقت، ہر حوالے سے وہ ایسا کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا۔ ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، نہ کہ وہ لوگ جو دنیا پرست۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، روزی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ حلال طریقے سے مانگو اللہ تم کو دے گا، یہ قانون ایسا ہے۔ دنیا میں ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اس کو آزادی دی ہے، اس کو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ جو اللہ کی دسترخوان ہے بہت بڑی دسترخوان ہے، ایسی دسترخوان ہے جس میں بے حساب روزی ہے، صرف آپ کو 500 قسم کے سیب ملتے، آپ کو سینکڑوں قسم کے آم ملتے، کسی چیز کی کمی ہے اس دنیا میں؟ بے حساب روزی ہے۔ کبھی بارشیں برسنا بند ہوئی، کبھی زمین نے انکار کیا کہ میں چیزیں نہیں اگاؤں گا، پہاڑوں کے جو ہے جو پیٹ ہے معدنیات سے بنے، کون سی چیز نہیں ہے کم، یہ پوری دنیا انسان کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت دی پوری کائنات اس کے لیے، پوری کائنات بے حساب روزی ہے، لیکن یہ بدبخت پھر بھی حرام کھاتا ہے، پھر بھی ظلم کرتا ہے، پھر بھی قوموں کو غلام بنا کر کھاتا، پھر بھی 2 نمبری سے کھاتا۔ یعنی اتنی بڑی دسترخوان آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بچھایا ہے، انواع و اقسام قسمیں کھانے، یعنی صرف آپ کے سامنے اتنا کھانا ہے کہ آپ اس کو نہیں کھا سکے، آپ اپنا ہاتھ ادھر جو ہے نا دوسرے کے جو ہے نا پلیٹ میں ہاتھ لگا رہے، جبکہ آپ کے سامنے بے شمار چیزیں، کیوں اس طرح کرتے ہو؟ اللہ کی زمین میں کوئی تنگی ہے کہ انسانوں کا حق کم کھاتے؟ تو جو صلاحیتیں آپ حرام خوری پر لگا رہے، جو صلاحیتیں آپ ظلم پر لگا رہے، وہی صلاحیتیں آپ حلال خوری پر لگائے نا، وہی صلاحیتیں آپ عدل کے راستے پر لگائے، وہی صلاحیتیں آپ علم کے راستے پر لگائے، وہی صلاحیتیں آپ ترقی کے راستے پر لگائے، سارے انسان جو ہے نا وہ آسودہ ہو جائیں گے، سارے انسان آسودہ ہو جائیں گے۔ میں حلال خوری کے راستے پر جاؤں گا، میرا دیکھا دیکھی آپ جائیں گے، آپ کا دیکھا دیکھا وہ جائے گا، ہر آدمی حلال خور بن جائے گا، ہر آدمی ایک دوسرے کا خیر خواہ بن جائے گا، حرام خوری ختم ہو جائے گی، ہر آدمی اپنی محنت پر آگے چلے گا۔ لیس للانسان الا ما سعی، جو بھی انسان محنت کرے گا، جو بھی انسان محنت کرے گا، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اس کی محنت کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو بھی محنت کرے گا اللہ اس کے محنت کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو آپ محنت پر دیکھیں، محنت پر آپ ایک غلط اس پر کیوں کرتے ہو؟ لیکن ہمیں شیطان پٹی پڑھاتا، ہم سے ہیروئن بیچواتا کہ ہیروئن بیچو، اس میں روزی ہے، ہم سے حرام خوری کرواتا، ہم سے 2 نمبریاں کرواتا، ہم سے ظلم کرواتا۔ اور آج پھر میں کہوں نا، اگرچہ بات کو میں ریپیٹ نہیں کرتا ہوں، پھر میں کہوں کہ دنیا میں اربوں لوگ جو آج بھوکے ہیں، اربوں لوگ، حالانکہ روزی بے حساب ہے، روزی کیا ہے؟ بے حساب ہے، اور جو اربوں لوگ بھوکے ہیں نا، یہی حرام خوروں کی وجہ سے۔ اب جب قرآن کی آیاتیں ان حرام خوروں کو حلال خوری کی دعوت دے نا، تو وہ پھر آیاتوں کا انکار کرتے۔ کیوں اللہ کی کتاب ہم کو چڑھتا ہے؟ کیوں اللہ کی بات ہمیں چڑھتا ہے؟ کیوں ہمارے ذاتی معاملات میں مداخلت کرتے؟ کیوں ہماری معاشی معاملات میں مداخلت کرتے؟ کیوں ہمارے اقتصادی معاملات میں مداخلت کرتے؟ اے شعیب تم تو بڑے اچھے انسان ہو، یہ ہمارے معاشی معاملات میں کیوں جو ہے نا تم مداخلت کرتے؟ ہماری مرضی، جس طرح کمائے جس طرح کھائے۔ اس کے بعد کان الناس امتن واحدہ، سب سے پہلے انسان جو تھے وہ ایک ہی امت تھے، سب سے پہلے انسان ایک ہی امت۔
اب اگر انسان ایک تھا تو اس میں فختلفو، پھر ان میں اختلاف پیدا ہو گیا. یہ اختلاف کا باعث کیا چیز تھی؟ جب سارے انسان ایک تھے، کس چیز نے ان میں اختلاف پیدا کیا؟ یہ اختلافات نظریاتی تھی یا مادی تھی؟ یہ فکر کا اختلاف تھا کہ ان کے افکار بدل گئے، ان کے نظریات بدل گئے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اختلاف نظریاتی اختلاف بن گئے، ان کے سوچ میں اختلاف پیدا ہو گیا، فکر میں اختلاف پیدا ہو گیا. پھر اور میرا اپنا جہاں تک اس آیات کو میں نے سمجھا ہے نا، یہ اختلاف جو سب سے پہلے اختلاف شروع ہو گیا وہ معاشی اختلافات تھے. یہ ظلم اسی پیٹ کی وجہ سے شروع ہوا. سب سے پہلے انسان میں اختلاف معیشت کی بنیاد پر آیا. جب ایک انسان نے ہر چیز ہوتے ہوئے وہ دوسرے کے حق پر ہاتھ ڈالا، یعنی اپنے حق سے اس نے تجاوز کیا. اللہ کا دسترخوان ہے، اللہ کی زمین ہے، اس میں سارے انسانوں کے لیے تا قیامت اس کی روزی پڑی ہے. لیکن کچھ لوگوں نے اپنی چالاکی سے یا اپنی ان استعدادات سے، اپنی ان فطری صلاحیتوں سے انہوں نے تجاوز کی، دوسرے کے حق پر جو ہے نا انہوں نے ڈاکہ ڈالا. یہ معاشی اختلاف سبب بن گیا سارے اختلافات کا. پھر یہ باقی جو اختلافات ہے بنیاد کیا ہے؟ معاشی اختلافات. آج اگر ایک گھر میں بھی اختلافات ہے تو آپ اس میں جان کے بنیادی طور پر وہ معاشی اختلافات ہوئیں گے. ضرور بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے حق پر اس نے قبضہ کیا. آپ ایک ملک میں جائیں، اگر اس ملک میں اختلافات ہے تو بنیاد اس کا معاشی اختلاف ہوئے گا. آج جو دنیا میں اختلافات ہے اس کی بنیاد مذہبی نہیں ہے، معاشی ہے. پھر یہ معاشی اختلافات کو پھر چھپاتے ہیں نا، پھر اس کو رنگ دیتے، باقی چیزوں کا رنگ دیتے. یہ اختلافات پھر شدید ہو گئے، انسان لالچ کا شکار ہو گیا، اس کے منہ کو خون لگ گیا. پھر اپنے پیٹ کی خاطر اپنے بھائی پر اس نے وار کیا، اس کو مار دیا، اس کا معاشی قتل کیا، اس کا سماجی قتل کیا، اس کے عقیدے کا قتل کیا. اللہ پاک نے نبیوں کو مبعوث فرمایا اس لیے کہ انسانوں کا اختلاف اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ نے انسانوں کو اس زمین میں خلیفہ بنایا، ایک مقام اللہ نے ان کو دی، فضیلت ان کو دی، اور یہ آپس میں حیوانوں کی طرح لڑ رہے، حیوانوں کی طرح لڑ رہے. جس طرح ایک شیر اپنے پیٹ کی خاطر ہرن پر حملہ کرتا، وہ تو حیوان ہے، انسان بھی حیوان کے راستے پر چل پڑا. تو ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے جب یہ اختلافات بہت پھیل گئے، اب اختلافات کو تو ختم کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، فبعث اللہ النبیین مبشرین. پھر اللہ کے نبی آتے رہے. ہر نبی جب آیا اس نے انسانوں کو یہی کہا نا کہ اپنے اختلافات کو ختم کر دو. اور جو اختلافات کے باعث ہے، جو اختلافات کے اسباب ہے، ظلم، زیادتی، سرکشی، حق تلفی، حرام خوری، ان چیزوں کو چھوڑ دو، اپنی جہالت کو چھوڑ دو. کبھی کبھی جہالت بھی انسان کو جو ہے نا حریص بناتا، اس کو لالچی بناتا. اگر وہ اپنے علم سے کام لے لے تو ایک بہت بڑی دنیا اس کے آگے، لیکن اس کی جہالت نے اس دنیا کو اس کے لیے بالکل چھوٹی بنا دی، وہ اختلاف کا شکار ہو جاتا. تو انبیاء کرام آئے، انبیاء کرام جب آئے نا تو سب سے پہلے لیقوم الناس بالقسط، کہ انسانوں انصاف پر قائم ہو جائے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. انبیاء کرام آئے سارے انسانوں کو کہ ایک دوسرے کا حق مت کھاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم مت کر لو، حق تلفیہ مت کر لو، اور اللہ کی زمین کو خون سے مت رنگ دو، وارداتیں مت کر لو، حرام خوری مت کرو، بلکہ اللہ کی زمین میں انصاف کو قائم کرو.
جو حقوق العباد ہے نا، حقوق العباد، اس کا خیال کر لو. انبیاء کرام آئے، فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، بشارت دینے والا. اگر تم لوگوں نے اللہ کا کہا مانا، اللہ کے دین پر چلے، اپنا ظلم تم نے بند کر دیا، اپنی 2 نمبریہ کو تم نے چھوڑا، اختلفی کو چھوڑا اور توحید کے راستے پر تم چلے، تو تم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جو ہے نا فضیلت دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. آج بھی دیکھو ہمارے لیے جو اقوام وہ حلال خوری میں لگے ہوئے، ان میں حرام خوری کم ہے، وہ ترقی کے طرف جا رہے. جدھر چینا جپٹی ہے، جدھر 2 نمبریہ ہے، جدھر چالاکیہ ہے، جدھر رشوت خوری ہے، جدھر حرام خوری ہے، ادھر لوگ وہ ممالک، وہ اقوام پسماندہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اس دنیا میں بھی اللہ ہمیں دکھا رہا کہ جو حلال خور قوم ہے، جو محنتی قوم ہے، جو انسانوں کے حقوق کا کچھ نہ کچھ خیال رکھتا ہے اپنے تئی، پھر بھی وہ ترقی پر ہے. اور جو اقوام چالاکی کرتے، ایک دوسرے کا حق مارتے، ظلم کرتے، ان کی حالت آپ کے سامنے. وہ منذرین، اور اللہ کے نبی نے ان کو ڈرایا کہ تم سے اللہ تعالیٰ ایک ایک پائی کا حساب کرے گا، ایک ایک پائی کا حساب ہوئے گا، ایک ایک چیز کا حساب ہوئے گا. اپنے بچے کی خوشی کے لیے آپ نے 100 بچوں کو قربان کیا، اپنی خوشی کے لیے 100 انسانوں کو تم نے، یعنی ایک آدمی وہ منشیات فروش ہے، چرس بیچتا ہے، ہیروئن بیچتا ہے، ضرور اس سے اس کو پیسہ آتا ہے، اچھا محل بناتا ہے، بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیتا ہے، اچھی زندگی گزارتا، لیکن کتنے لوگوں کے بچوں کو اس نے تباہ کیا، کتنے گرانوں کو تباہ کیا. تو انبیاء یہی اس کو ڈراتے تھے کہ حرام خوری کو چھوڑ دو، ظلم کو چھوڑ دو، انصاف کے راستے پر آ جاؤ، توحید کے راستے پر آ جاؤ، شیطان کے راستے پر مت چلو، شیطان تم کو غلط راستے پر ڈالتا. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، پھر اللہ پاک نبیوں کو کتاب بھی دیتا تھا تاکہ یہ کتاب ان کے لیے سند بنے، معیار بنے. اللہ کی کتاب کو خود پڑھے، اللہ کے کلام کو خود پڑھے، جو ان کا رب ہے، جو ان کا خالق ہے، جو ان کا مالک ہے، اور راہ پائے اس کتاب سے. بالحق کے لیحکم بین الناس، تاکہ انسانوں کے بیچ میں فیصلہ کرے کہ کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کون جائز طریقے سے جا رہا ہے، کون ناجائز طریقے سے جا رہا ہے. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول. آج دنیا کے اختلافات کو کون ختم کرے گا؟ قرآن والے. لیکن قرآن والے خود جو ہے نا اختلافات کے شکار. جو قوم خود لڑ رہی ہے، جو قوم خود اختلافات کا شکار، وہ دوسرے قوموں کا فیصلہ کر سکتے؟ وہ تو ہمیں بولیں گے کہ تم تو قرآن کے ذریعے ہمارے اختلافات کو ختم کرتے ہو. ہمیں بتائے کہ تم قرآن والے کتنے جو ہے نا فرقوں میں بٹے ہوئے، تم میں کتنے لوگ حلال خور ہیں، تم میں کتنے لوگ عادل ہیں، انصاف والے؟ بولیں گے نہیں بولیں گے؟ تو اللہ کے نبی آئے، اللہ نے ان کو کتابیں دی تاکہ انسانوں کے بیچ میں جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائے. فیما اختلفوا فیہ. لیکن آج حالت یہ کہ کتاب کے ہوتے ہوئے، لاکھوں مولویوں کو ہوتے ہوئے، لاکھوں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں، لیکن ہم لوگ اس کے باوجود اختلافات کے شکار. اس لیے کہ ہم نے بھی یہودیوں کی طرح اصل کتاب کو چھوڑ دیا. ہم نے اللہ کی کتاب کو پش ڈالا، جو اتحاد کا ذریعہ تھا، جو اختلافات کو ختم کرنے کا باعث تھا، جو انسان کو ایک تمیز دیتا تھا، انسان کو ایک راستہ بتاتا تھا، حق اور باطل میں فرق کرتا تھا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا شیطان کے کہے پر. اور پھر وہی معاشی مسئلہ تھا. اگر اب قرآن کی طرف آئیں گے تو قرآن ہمیں حلال خوری کا درس دے گا، اس میں حلال خوری کی ہدایت. پھر یہ قرآن مجھے بولے گا رشوت مت کھاؤ، 2 نمبری مت کرو،
حرام خوری مت کر لو, کسی کا حق مت کھاؤ, جھوٹ مت بولو, ظلم مت کر لو, قتل و غارت گری مت کر لو, ہے نا. تو پھر تو میری دنیا خراب ہو جائے گی. ابھی میں 1,00,000 روپے پر گزارا کروں, کیونکہ قرآن کو پڑھوں گا تو اپنی تنخواہ پر جو ہے نا گزارا ہوئے گا. اب کہاں 1,00,000, کہاں رشوت کے 20 لاکھ. تو میں قرآن کو چھوڑوں گا, میں باقی کتابوں کے پیچھے پڑھوں گا جو مجھے کہتے ہیں کہ سب کھاؤ, بعد میں توبہ کرو, بعد میں توبہ کرو, ایک مسجد بناؤ, ایک مسجد بناؤ, ایک مدرسہ چلاؤ, ایک خانقاہ کو چلا دو, 2 3 4 عمرے کرو, حج پر جاؤ, زیادہ زیادہ نمازیں پڑھو, کچھ چلے کشیاں کر لو. اس لیے لوگ نہیں آتے. پھر وہی معاشی مسئلہ ہے, یقین جانیے, پھر وہی معاشی مسئلہ ہے. اپنی معیشت کے خاطر, اپنی اس دنیا کی خاطر اپنے عقبہ کو خراب کرتے, اپنی آخرت کو برباد کرتے. حالانکہ ان کو معلوم ہے, یہ دل کو تسلی دینے والی بات کہ میں دوسرے کا حق کو کھاؤں اور عمرے سے میں معاف ہو جاؤں, میں ہزاروں بچوں کو جو ہے نا قتل کروں, معاشی قتل, اور میں جو ہے نا پھر حج پر بخشوا جاؤں. یہ دل کو تسلی دینے والی بات ہے. ورنہ اگر ایک انسان, میں نے کہا نا ایمان کی راہ عقل والوں پر کھلتی ہے, ایمان کی راہ عقل والوں پر کھلتی ہے. اگر ایک آدمی باشعور ہے, وہ اپنے احساسات کو کام میں لائے, عقل سے کام لے لے, یقین جانی کتاب جو ہے نا کتاب اللہ, اس کے لیے ایمان کا راستہ کھول دیتا. جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کھول دیا. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ, اور اختلاف نہ کیا اس میں مگر انہی لوگوں نے جنہیں دی گئی تھی کتاب بعد اس کے کہ آ چکی تھی ان کے پاس البینات, روشن دلیلیں. کیوں؟ بغیاً بینہم, یہ بغاوت کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ. بغیاً بینہم کیا ہے؟ حد سے بڑھ جانا, حد سے بڑھ جانے کی خواہش. اور آدمی کہتا ہے میں حد سے بڑھ جاؤں, اپنے حدود سے وہ تجاوز کرتا ہے. ضد و عناد, تعصب, حسد, حدود چکنی, ظلم و زیادتی, ان چیزوں نے پھر ان اختلافات نے مزید اختلافات کو جنم دی. یہ جو معاشی اختلافات تھے, اس نے اور اختلافات کو, مثلا نسلی اختلاف شروع ہوا, قومی اختلاف شروع ہوا, وطنی اختلاف شروع ہوا, لسانی اختلاف شروع ہوا, رنگ کا اختلاف شروع ہوا, نظریاتی اختلافات شروع ہو گئے, مذہبی اختلافات شروع ہو گئے. پھر ہمارے ہاں مسلمانوں میں کتنے جو ہے نا اختلافات, کتنے فرقے شروع ہو گئے. بنیاد یہی تھا, بنیاد یہی ضد و عناد تھا, وہ معاشی تعصب تھا کہ میں دوسرے سے آگے بڑھوں. وہی قارونیت, وہی آزریت, وہی فرعونیت, وہی حمانیت, وہی یہودی نظریہ, یہودی سوچ. جب تک ان کو ہم نے نہیں چھوڑا ہے اس وقت تک اختلافات پر ختم نہیں ہوں گے. اور جس دن ہم نے بغاوت کو ختم کر دیا, ہر ایک اپنے حد میں رہا. قرآن نے ہر انسان کو حد دیا ہے, حد حدود ہے. ہر انسان اپنے حد میں رہے, دوسرے انسان کے حد میں نہیں جائے. اپنے پلیٹ سے کھائے, دوسرے کے پلیٹ میں ہاتھ نہیں ڈالے. اپنا اس کا پلیٹ بھرا ہوا ہے, جب وہ دوسرے کے پلیٹ میں ہاتھ ڈالے گا پھر دوسرا اس کے پلیٹ میں ہاتھ ڈالے گا, ہے نا. جب آپ میرے پیٹ کی طرف دیکھو گے پھر میں تمہاری پیٹ کی طرف دیکھوں گا, پھر اختلافات شروع ہوئے گے. اور جب ہم اخلاق کی طرف آئیں گے پھر آپ دیکھ کے اختلافات ختم ہو جائے گے. وما علینا الا البلاغ.